السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، جس میں آیت نمبر 32 تک ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 33 اور 34 کو ہم کریں گے۔ تو آیتیں چونکہ لمبی لمبی ہے تو اس لیے 2 آیت 3 آیت یا کافی لمبی آیت ہے تو پھر ایک آیت کر کے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو چلے سب سے پہلے تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد ہم لفظ بہ لفظ سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو یہاں دیکھیں لا جہاں ہے نا وہاں رکنا نہیں ہے، چونکہ ابھی ہم آپ لوگوں کو پڑھائیں گے لفظ بہ لفظ، اسی لیے وہاں پر میں رک گئی۔ لیکن جب تلاوت کرے نا، تلاوت کے دوران لا جہاں بھی لکھا ہو نا وہاں پر اسٹاپ نہیں کرنا۔ اگر آپ سانس نہ ہونے کی وجہ سے یا تھک کر اگر آپ وہاں پر رک جاتے ہیں تو پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا ہے۔ جیسے کہ اگر یہاں پر آپ رک گئے والارض میں تو آپ نے پیچھے سے لوٹا لینا ہے، یہاں سے اب پیچھے سے لوٹانا ہے تو کہیں سے بھی نہیں لوٹا لینا۔ جیسے کہ کچھ لوگ کیا کرتے سماواتی سے لوٹا لیتے، تو سماواتی سے لوٹانے سے معنی چینج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو سماواتی ہے نا یہ غیب کے ساتھ مل کر آ رہا ہے نا، غیب کا جو با ہے وہ سین سے مل رہا ہے، سین سے کنیکٹ ہو رہا ہے نا، تو آپ کو یہاں سے لوٹانا ہوگا۔ تو جب یہاں پر آپ اسٹاپ کریں تو یہاں سے لوٹائے، ٹھیک ہے۔ غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، یہاں سے لوٹا لے۔ فور ایگزامپل یہاں پر اگر آپ رکتے ہیں تو آپ نے یہاں سے لوٹانا ہے۔ بِأَسْمَائِهِمْ، اگر آپ پڑھ دے اسمائہم تو نہیں ہوگا، با اسماء کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے تو با کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لے پہلے قال قال قال، قا میں الف مدہ لام کو جلد، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے، یا کے اوپر دیکھیں مد ہے، 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یا آدم، یا کو کھینچیں گے مد کی وجہ سے، اس کے بعد یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو اسے بھی مدہ کو جتنا ہم کھینچتے ہیں اتنا کھینچنا ہے۔ قال یا آدم، ہے نا، آدم کھینچ رہے، آدم دمو کو ہم جلد پڑھ رہے ہیں۔ آگے انبئہم، ام میں ہم کر رہے ہیں اقلاب کا قاعدہ، اور بی میں حمزہ ساکنہ کا جھٹکا دیں گے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر کیا ہے، سکون ہے، تو یہاں پر ہمیں جھٹکا دینا ہے۔ بی 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 انبئہم، اس طرح سے۔ اس کے بعد ہا کو میم سے ملایا ہم، یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد کیا ہے، حرف با ہے، تو میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہاں پر ہو جاتا ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ، تو وہاں پر غنہ کے ساتھ اخفا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ گئی تو یہاں پر ہم کون سا قاعدہ بتائیں گے، اخفاء شفوی، اور یہاں پر کس طرح پڑھنا چاہیے، غنہ کے ساتھ اخفا کرنا ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اس کے بعد اس
حمزہ کو سین سے ملایا، ماں میں پھر مد کریں گے اور حمزہ کو جلد پڑھیں گے، ای ہا میم زیر ہیم۔ یہاں تک میں پڑھ رہی ہوں قواعد کے ساتھ، دیکھیے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم۔ تو یہاں پر دیکھیں قلقلہ کیا، اقلاب کیا، اقلاب کا قاعدہ، بی حمزہ ساکنہ کا جھٹکا، ہم اخفاء شفوی، بی اسماء مد متصل، ایہم یہ مد متصل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ بی اسماءہم ایک پورا لفظ ہے اور اسی کے ساتھ حمزہ آ رہا ہے، تو یہ مد متصل کا قاعدہ میں جائے گا۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم، آگے فلم میم مشدد کا غنہ، ما مد کیا اور یہ مد منفصل ہے، کیوں؟ کیونکہ فلما ایک الگ ہے اور انبأهم ایک الگ ہے اور حمزہ اس میں ہے تو یہ دوسرے کلمے ہو گئے، اور اس میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل کا قاعدہ ہو گیا۔ فلما ایک الگ لفظ ہے اور انبأهم یہ ایک الگ لفظ ہے اور حمزہ اس کے ساتھ ہے، تو مد منفصل کا قاعدہ ہو گیا۔ کھینچنا اتنا ہی ہے، 4 سے 5 الف کی مقدار کے باقدر۔ میں اقلاب کا قاعدہ ہے، اقلاب کریں گے ہم، کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے تو با کو میم سے بدل کر پڑھیں گے غنہ اور اخفا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کس طرح پڑھیں گے، فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ، پھر یہاں پر میم ساکینہ اور پھر با آ گئی، تو یہاں پر پھر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے نا، تو یہاں پر پھر کیا کرنا ہے، غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر مد کریں گے 4 سے 5 الف کی مقدار کے باقدر، اور حمزہ کے نیچے زیر ہے جلد پڑھیں گے اور ہا کو میم سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو دیکھیں یہ جو ایک لائن ہے تو کتنی ساری مد آ گئی، اقلاب کا قاعدہ آ گیا، اخفاء شفوی کا قاعدہ آ گیا، اور مد کتنی جگہ ہے، دیکھیں یہاں پر مد ہے نا، یہاں پر مد ہے، اس کے بعد یہاں پر مد ہے، یہاں پر بھی مد تھا، تو کتنی جگہ مد ہے، تو مد کو کھینچنا ہے، تو کھینچنے میں سانس لگتی ہے نا، تو کس طرح پڑھیں گے، دیکھیں قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم، یہاں تک ہو گیا، آگے چلیں گے، قال الم اقل لکم، قال الف مدہ، لام کو جلد پڑھیں گے، علم کو بھی جلد پڑھنا، اقل لکم اسلام میں نہیں بلکہ اسلام میں ہم ملا رہے ہیں قاف کو اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، اقل لکم انی نون مشدد کا غنہ، نی یا مدہ کرتے ہو اوپر مد ہے تو مد کریں گے، یہ ہے مد منفصل کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، غیب السماوات والارض، اعلم حمزہ کو عین سے ملایا، اعلم غیبس، غی جو ہے نا یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یائلین کا ہم قاعدہ کر رہے ہیں، یائلین کا قاعدہ ہے کہ نرمی کے ساتھ اور جلد ادا کرتے ہیں، یائلین کو لین میں 2 حرف آتے ہیں، واولین اور یائلین، دونوں کو ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں، تو غی بس سماواتی، میم کو بھی کھینچنا ہے واو کو بھی کھینچنا ہے، کیونکہ دونوں کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے،
تو ہم دونوں کو کھینچیں گے، تا کو جل پڑھیں گے اور کسرہ ہے تا کے نیچے تو ہم جل پڑھیں گے اور معروف کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد والارض، ول اور حمزہ کو جب را سے ملائیں گے تو را کو پر رکھیں گے کیونکہ را ساکنہ سے پہلے کیا ہے زبر ہے، تو ارض اور دعاد میں ہم اسٹاپ کر رہے ہیں، یہاں تک دیکھیں۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، ایک بار پھر دیکھ لیں۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، یہاں تک ہو گیا۔ آگے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، وَأَعْلَمُ اسی طرح جس طرح یہاں پر ہم نے ادا کیا ہے، ما میں الف مدہ، تُبْدُونَ تب میں ہم کر رہے ہیں قلقلہ، با ساکین ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہاں پر ساکین ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے قلقلہ تُبْدُونَ، دو میں وا مدہ اور نون کو جل پڑھیں گے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، ما تبدون تبدون تبدون، وما کنتم، وما میں پھر الف مدہ، کم میں اخفا کر رہے ہیں اور تم کو ہم جل پڑھیں گے۔ وما کنتم تکتمون تکتمون، تک میں جب تا کو کاف سے ملائیں گے نا تو ہماری آواز اسٹاپ ہو جانی چاہیے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں تاکہ تمون تاکہ تمون، سننے میں بھی عجیب سا لگ رہا ہے اور قواعد بھی الٹا پلٹا ہو گیا، تو یہاں پر کس طرح پڑھنا ہے، تک تمون، صاف ستھری زبان میں، تک تمون تک تمون، تاکہ تمون اس طرح آواز نہیں آنی چاہیے، تو یہاں تک دیکھیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، منہ میں وا مدہ ہو رہا ہے۔ یہاں تک ہو گیا کمپلیٹ آیت نمبر 33۔ ایک بار پورا پڑھ دیتی ہوں، دیکھیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ آیت نمبر 33 کمپلیٹ ہوتا ہے، آیت نمبر 34 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا میں الف مدہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لِلْمَلَا میں مد کر رہے ہیں، مد متصل ہے، لِلْمَلَا مد کیا، ایکتس ایکتس جودو، دو میں وا مدہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ لِآدَمَ، لی کو جل پڑھ رہے ہیں، معروف کا خیال رکھنا ہے اور حمزہ کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر ہے۔ لِآدَمَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا، کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر کیا ہے مد ہے اور یہ ہے مد منفصل، تو یہاں پر ہم کھینچ رہے ہیں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فَسَجَدُوا میں مد کر رہے ہیں اور الا میں پھر مد، اب میں ہم کریں گے قلقلہ اور لی میں یا مدہ اور سین میں ہم اسٹاپ کریں گے، چونکہ یہ علامت بنی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم رک سکتے ہیں۔ آگے چلیں گے،
अबा, अबा, आ को हम जल्द और बा में खींच रहे हैं। वस्तकबरा, वस्तकबरा, तकबरा, रा को पुर रखना है, रा के ऊपर जबर है। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, वकान मिनल काफिरीन। का में हम करेंगे अलिफ मद्दा, मीनल जज्म का कायदा है, काफिरीन री में या मद्दा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो रा है इसको हमने बारीक रखनी है क्योंकि रा के नीचे क्या है, जेर है। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ यहाँ तक कंप्लीट होता है आज आयत नंबर 33 और 34। तो मश्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए, खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाएं। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी तो हम आगे की पढ़ेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।